رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا سبق ہے سورۃ النازعات اور آیت نمبر ہے 7۔ شروع کرتے ہیں۔ تعوذ تسمیہ کو دیکھ کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ۔ اس میں دیکھیے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تتبعوها، یہاں پہ پہلا تا جو ہے اس کے پاس زبر ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو ساکن کو آپ نے ہمس کے ساتھ ادا کرنا ہے، اچھا واضح ہو اس میں ہمس۔ تتبعوها الرادفہ، پھر تتبعو، آئین کو اچھا کلیئر کیجئے، آئین کے اوپر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے۔ تتبعوها الرادفہ، ہا کو را سے ملائیے، را مشدد ہے، اس کو ٹائم دیجئے اور پھر موٹا بھی کیجئے، 2 حرکت لمبا بھی کرنا ہے۔ پھر وقف ہم کریں گول تا پہ، گول تا پہ جب بھی وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ساکن ہا میں بدلا جاتا ہے، تو اس کو بھی اچھا کلیئر سا ٹائم دینا ہے ساکن ہا کو۔ تتبعوها الرادفہ، تتبعوها الرادفہ، تتبعوها الرادفہ۔ آیت نمبر 8۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب، یہاں پہ دیکھیے قاف کے اوپر بھی پیش، لام کے اوپر بھی پیش ہے، ساتھ واو مد بھی ہے، تو یہ پیش 2 حرکت لمبی ہوگی، اور آگے با کے اوپر پیش ہے، تو با کے لیے آپ نے پہلے ہونٹوں کو سیدھا کر کے با اچھا سا ادا کرنا ہے، کیونکہ دونوں ہونٹوں کو جب ملاتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے، پھر با کی پیش کے لیے دوبارہ ہونٹ گول ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 رولنگ ہو جائے گی۔ قلو، یہ تو آپ نے ایک ہی گولائی سے ادا کرنا ہے، ایک ہی دفعہ ہونٹ گول کیے قاف کی پیش کے لیے، اسی سے لام کی پیش بھی ادا ہوگی، واو مد بھی ادا ہو گیا، پھر با کے لیے ہونٹ سیدھے کیجئے اور پھر پیش کے لیے دوبارہ ہونٹ گول کیجئے۔ شیشہ دیکھ کے آپ سب نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ با اچھا سا ادا ہو سکے۔ پھر آگے دیکھیے با کے اوپر پیش کی تنوین ہے، تو تنوین اور نون ساکن کا رول ضرور دیکھنا ہوگا کہ کیسے ادا کرنا ہے اس کو، کون سا رول ہو رہا ہے۔ تنوین کے بعد اگلا حرف یا ہے، یرملون میں سے ہے، یعنی ادغام کے حروف میں سے ہے۔ پھر ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ادغام بغیر غنہ کے ساتھ، تو یہ یا ہے، یا نون میم واو، یہ ادغام غنہ کے ساتھ والے حروف ہیں۔ جب بھی یہ تنوین کے بعد آ جائیں یا نون ساکن کے بعد آئیں، تو تنوین میں جو نون کی آواز ہے یا نون ساکن کی آواز ہے وہ آگے مرج ہوتی ہے غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس میں کیسے ادا کریں گے، غنہ کو ٹائم بھی دیں گے۔ قلوب بوئیں، یعنی یا بھی آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے ناک میں آواز بھی لے کر جانی ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا، تو غنہ کو بھی اچھا سا ٹائم دینا ہے اور ناک میں آواز بھی لے کر جانی ہے۔ پھر یو، واو لین ہے، یوم ایذن، ایذن حمزہ زیر ای کو بھی اچھا کلیئر کیجئے، یوم ایذن، یہاں پہ بھی ادغام با غنہ ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ والا ادغام آ رہا ہے، تنوین کے بعد آگے واو آ گیا ہے، تو ادغام بھی کر رہے ہیں، واو کے اندر مرج بھی کر رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں پورا، یوم ایذن، ناک میں بھی آواز لے کر جائیے اور واو کے لیے ہونٹوں کو پورا گول بھی کیجیے۔ پھر واجفہ، یہاں پہ بھی گول تا پہ وقف کر رہے ہیں تو اس کو ساکن ہا میں بدل رہے ہیں، تو اس کو اچھا سا ٹائم دیجیے ہا کو، لیکن زبر کو نہیں لمبا کرنا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو کہ واجفہ ہو جائے، فا نہیں لمبا کرنا، فا زبر، فا تو ایک ہی حرکت ہے اور آگے پھر ہا کے ساتھ ملانا ہے اس کو۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب یومئذ واجفہ۔
آیت نمبر 9 أبصارها خاشعة. أبصارها میں با ساکن ہے، قلقلہ کیجئے. اب صاد موٹا بھی کرنا ہے، سیٹی کی بھی آواز ہوگی، 2 حرکت لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے اس کے پر. أبصارها أبصارها. پھر ہے خاشعہ، خا کو بھی موٹا کرنا ہے اور 2 حرکت لمبا بھی ہوگا، کھڑا زبر ہے اوپر. شین زیر شی کو بالکل باریک کرنا ہے، خاشعہ. آگے آئین کے اوپر زبر ہے اور اس کو ساکن ہا کے ساتھ ملانا ہے. گول تا وقف میں ساکن ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے. أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة. آیت نمبر 10 يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. یقولون دونوں حروف مدہ ہیں، واو مد ہے دونوں کے ساتھ. قاف کے اوپر پیش ہے، آگے واو مد ہے. لام کے اوپر پیش ہے، آگے واو مد ہے. تو 2 حرکت لمبا کریں. قو اور لو دونوں کو 2 حرکت لمبا کرنا ہے، لیکن نون کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. یقولون یقولون پورا 2 حرکت لمبا کیجئے، ہونٹوں کو پورا گول کیجئے. یقولون. آگے دیکھیے اِنَّا، اس میں حمزہ 2 جگہ حمزہ آیا ہوا ہے، لیکن دونوں کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. دونوں پہ پہلے پہ زبر ہے، دوسرے پہ زیر ہے، تو لمبی کسی کی آواز نہیں کرنی. نون پہ غنہ پورا کرنا ہے. نون مشدد آ رہا ہے، غنہ پورا کریں گے، پھر الف مد کو 2 حرکت لمبا بھی کریں گے. اِنَّا اِنَّا لمردودون. یہاں پہ دیکھیے را کو اچھا ٹائم دیجئے. پھر دون دونوں کے دال کے ساتھ واو مد بھی ہے. آگے ہونٹوں کو پورا گول کیجئے، 2 حرکت لمبا کیجئے، لیکن آگے نون کی زبر کو لمبا نہیں ہونے دینا. فی الحافرہ. یہاں پہ بھی دیکھیے ہا ہے، یہ اچھا سا ہا کو مخرج سے نکالیے. فا زیر فی باریک کیجئے، زیر کو فی فی را موٹا ہے اور را کی زبر کو آگے گول تا کے ساتھ ملانا ہے جو ساکن ہا میں بدلتی ہے وقف کے لیے. یقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. آرام آرام سے پڑھیے تاکہ واو مد کہیں بھی ڈراپ نہ ہو جائے، الف مد ڈراپ نہ ہو. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. اب نون مشدد اور میم مشدد کا تو آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے کہ جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوگی، میم کے اوپر تشدید ہوگی، دونوں جگہ پہ آپ نے غنہ کو پورا ٹائم دینا ہے. اور کتنا ٹائم دینا ہے اس کے لیے لسننگ اچھی کرنی ہے کہ آپ کا ٹائم غنہ کا پورا ہو سکے. آیت نمبر 11 اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. اس میں بھی دیکھیے 2 جگہ حمزہ ہے شروع میں اور پہلے پہ زبر ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے. لمبا نہیں کرنا کسی بھی آواز کو. ذا کو لمبا 2 حرکت کریں گے کیونکہ اس کے آگے الف مد ہے. ایزا اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، بزنگ ساؤنڈ نہیں آنے دیں گے. ایزا ایزا. پھر کننا، کاف کو ہمس کے ساتھ پڑھیے، سانس بھی شامل کیجئے. کننا نون مشدد ہے، غنہ پورا کریں گے، الف مد کو بھی لمبا کریں گے.
پھر عظامن، عظامن آئین زیر ای وا میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے، موٹا بھی کرنا ہے اس کو، 2 حرکت لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے. عظامن، عظامن. آگے دیکھیے تنوین کے بعد نون آ گیا تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. یرملون میں سے ہے، اور یرملون جو حروف ہیں وہ کس چیز کے حروف ہیں؟ ادغام کے. جب نون ساکن تنوین کے بعد آتے ہیں تو نون کی آواز کو اس میں شامل کرنا ہوتا ہے اگلے حروف میں، اور ان میں سے یہ جو یرملون 6 حروف ہیں نا، یا را میم لام واو نون، ان میں سے 4 حروف ینمو یعنی یا نون میم واو جب آ جاتے ہیں تو پھر ادغام غنہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور لام اور را جب آ جاتے ہیں تو ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا اس میں. یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا. عظاماً نخیرہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِيرًا. تو یہ بچوں آج کا سبق تھا. بہت غور سے سننا ہے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو بھی نوٹ کیا کریں، کچھ نشانی لگا لیا کریں ضرور. جو کلرز بتائے تھے اس کو کلر کر لیا کریں. ادغام غنہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا کلر علیحدہ بتایا ہوا ہے، وہ کلر ضرور کیا کریں. اخفا کہیں آ رہا ہے رول تو اس کو کر لیا کریں کلر. تو اس طرح آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. رولز کے نام بھی آپ لکھ لیا کریں کون سا رول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.